سامعین گرامی قدر، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت بیان کی ہے ایک سپاہی کی کہ وہ کہیں گھوڑے پہ سوار جا رہا تھا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک شخص غافل پڑا سو رہا ہے اور اس کا منہ کھلا ہوا ہے۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا سانپ آیا اور وہ اس کھلے ہوئے منہ کے اندر گھس گیا اور اس آدمی کے پیٹ میں چلا گیا۔ سپاہی نے سوچا کہ بھائی یہ تو مر جائے گا، اس کے پیٹ میں تو سانپ چلا گیا، اب سانپ نکالیں تو کیسے نکالیں؟ اب بتائیے کہ اب آپ بین بجا کے بھی نہیں نکال سکتے کیونکہ وہاں تک آواز نہیں جاتی، اور سانپ تو ویسے بھی نہیں سنتا ہے نالائق، اب آپ کو کریں کیا؟ اس نے کہا اچھا اس کی جان تو بچانا ہے، تو لہٰذا وہ گھوڑے سے اترا، ہاتھ میں تلوار لی اور جا کے پہلے تو وہ جو پڑا سو رہا تھا اس کی گدی پہ 2-3 مکے لگائے۔ وہ بیچارہ اٹھ کے گھبرا کے بھاگا، اس نے کہا بیٹھو چلو میرے ساتھ، اور اس کو لے کے گیا ایک پیڑ کے نیچے، سیب کا پیڑ تھا، کہنے کے نیچے جتنے یہ سیب پڑے ہوئے ہیں گلے سڑے یہ سارے کھاؤ ورنہ بھی تمہارا تلوار سے کام تمام کرتا ہوں۔ اب بیچارے نے جان بچانا تھی، مجبوری کے تحت وہ گلے سڑے سیب کھانا شروع کر دیا۔ اور کھاؤ اور کھاؤ۔ اب اس نے کھا کے اس نے کہا بھائی اب تو میرا پیٹ پھٹنے کو ہے، اب مجھ سے نہیں کھایا جاتا۔ کہیں گے ٹھیک ہے اب دوڑو اور میں تمہارے پیچھے گھوڑا دوڑاتا ہوں، اور خبردار جو دم لیا تو تمہارا دم نکال دوں گا۔ ہاتھ میں کوڑا لے کے بیٹھ گئے گھوڑے کے اوپر اور دوڑا دیا۔ اب وہ آگے وہ دوڑ رہا ہے، پیچھے جی۔ اب وہ بیچارہ جہاں ذرا تھک ہار کے سستانے لگتا، یہ تڑاک سے اس کے کوڑا مارتے، وہ پھر بھاگ لیتا، مار کے اس کو ہلکان کر دیا۔ وہ بیچارہ ہاتھ جوڑ کے کہہ کہ بھائی میں چور نہیں ہوں، نہ میں چور کا بھائی ہوں، آخر کیوں آپ مجھے مار رہے ہیں؟ میں نے آپ کا کچھ بگاڑا نہیں ہے۔ سپاہی نے اس کے 2-3 ڈنڈے رسید کیے، کہنے لگے بھاگ نہیں تو نہیں چھوڑوں گا تجھے۔ بھگا کے اس کا دم نکال دیا۔ آخر اس نے کہا کہ بھائی اب تو مجھ سے نہیں بھاگا جاتا، لیکن چونکہ اس نے گلے سڑے سیب کھائے ہوئے تھے اور بھاگ رہا تھا بری طرح سے، تو ہوتے اس کو الٹی آنے لگی۔ اب جب وہ الٹی کرنے لگا، ایک الٹی کی دوسری کی، تو معلوم ہوا کہ وہ سانپ جو ہے وہ اس کے پیٹ میں سے نکل آیا۔ اب جب اس نے سانپ دیکھا تو اب اس کی سمجھ میں آیا کہ یہ سپاہی جسے میں اپنا دشمن سمجھ رہا تھا، جس نے مجھے یہ گندے سیب کھلائے، مجھے سے دوڑایا، بھگایا اور مجھے کوڑے لگائے، یہ میرا دشمن نہیں، یہ میرا دوست ہے، اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ سامعین گرامی قدر، ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، بلکہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے پیٹ میں یہ سانپ گھس گیا ہے جس کا نام شیطان ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ اس سانپ کو باہر نکالے، تو وہ ہمارے اوپر سختیاں کرتا ہے، ہمیں کبھی گندے سیب کھانے کو دیتا ہے، کبھی دوڑاتا ہے، کبھی ہمارے کوڑے مارتا ہے، کبھی ڈنڈے رسید کرتا ہے، تاکہ کسی نہ کسی طرح سے یہ سانپ ہمارے پیٹ سے باہر نکل آئے، تاکہ ہم مرنے سے بچ جائیں۔ جب یہ ہمارے اوپر مصیبتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں اور خدا ہمیں سیدھے راستے پہ لے جانا چاہتا ہے اور اس سانپ کو ہمارے اندر سے نکالنا چاہتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید خدا ہمارا دشمن بن گیا ہے، ہمارا مخالف ہے، معلوم نہیں ہمارے اوپر یہ کیوں مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، ہماری جان کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے۔ بعض اوقات ہم چیختے چلاتے اور یہ کہتے ہیں پروردگار میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، ساری دنیا میں سب سے بڑا گناہ گار میں دکھائی دیتا ہوں کہ میرے پیچھے لگ لیے ہیں، اور بھی بڑے بڑے بدماش پڑے ہوئے ہیں، ان کو تو آپ کچھ نہیں کہتے۔ اور جب وہ سانپ نکل جاتا ہے تب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جسے ہم نے اپنا دشمن سمجھا تھا وہ ہمارا دوست تھا۔ خدا کی طرف سے آنے والی مشکلات، یہ آزمائشیں، یہ امتحان اس بات کے لیے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے ہم اس سانپ کو جس کا نام شیطان ہے اور جسے ہم نے اپنے پیٹ میں اتار لیا ہے کسی طرح سے باہر نکالتے ہیں۔ اس کو باہر نکالنے کے لیے ہمیں مصیبتیں تو برداشت کرنا ہوں گی، لیکن ہم کبھی مت بھولیں کہ ان تمام مشکلات میں ڈالنے والا ہمارا مددگار ہی نہیں بلکہ ہمارا خیر خواہ بھی ہے، وہ ہمارا دشمن نہیں۔ بعض اوقات آپ لوگوں سے شکایات سنتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے کہ کیا مصیبت ہے، خدا میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اس لیے پڑ گیا ہے کہ آپ کے پیٹ میں سانپ گھس گیا ہے اور اس سانپ کو باہر نکالنا ہے۔ تو آئیے جب ہمارے اوپر یہ مشکلات آئیں، یہ مصیبتیں آئیں، تو ہم خدا کا شکر ادا کریں کہ مولا آپ یہ ہمارے اندر سے سانپ نکالنے کے لیے یہ سارے عذاب ہمارے اوپر نازل کر رہے ہیں کہ ہماری جان بچ جائے۔ پروردگار عالم یہ قطعاً نہیں چاہتے کہ ہم میں سے کسی کی ہلاکت ہو،
ہم میں سے کوئی اس طرح سے مر جائے کہ جہنم رسید ہو جائے، بلکہ وہ ہم میں سے ہر ایک کو بچانا چاہتے ہیں۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بچانے کے لیے ہماری پٹائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں جوتے بھی مارے جاتے ہیں، ہمیں کوڑے بھی پڑتے ہیں، ہمیں بھگایا بھی جاتا ہے، لیکن ہم یہ بھولے مت کہ یہ ہمیں بھگانے والا، یہ ہمیں کوڑے مارنے والا ہمارا اپنا دوست ہے، ہمارا ہمدرد ہے، ہماری جان بچانا چاہتا ہے۔ اور شاید جان بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم یہاں پہ یہ تکالیف برداشت کر لیں، تاکہ اس دن ہم اس سانپ کے ڈسے ہوئے نہ ہوں، کیونکہ اس دنیا میں سارے کے سارے آپ کو مار گزیدہ دکھائی دیتے ہیں جنہیں یہ سانپ ڈس گیا ہے، کیونکہ جب یہ اندر گھس گیا تو پھر انسان کا دم نکال دیتا ہے۔ اس کو باہر نکالنا ضروری ہے، اور باہر نکالنے کے لیے خدا جو کچھ بھی کرے وہ کم ہے۔ اسی کی ہم ایک مثال دیکھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر جب تکالیف نازل ہوئیں تو انہوں نے خدا کی شکایت نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ اگر کوئی بات ہے جس کی وجہ سے خدا مجھ سے ایسا سلوک کر رہا ہے تو میں صبر کروں گا، اور آج تک صبر ایوب مشہور ہے۔ ہم بھی ان تکالیف کے موقع پر یہ سوچیں کہ کہیں یہ سانپ ہمارے اندر تو نہیں جسے نکالنے کی ضرورت ہے، اگر ہے تو ہم اسے نکالنے دیں اور یہ چند دن کی مصیبتیں برداشت کر لیں، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی ہلاکت سے بچ جائیں۔